یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیواں شریف میلہ کاتک 2023 عیسوی 31 اکتوبر 2023 عیسوی دن منگلوار سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ 2 نومبر دن جمعرات کو دادا میاں سرکار وارث پاک کے والد ماجد کا کل شریف ہوگا۔ اس کل شریف کی تاریخ کاتک کی کروا چوتھ کو خود سرکار وارث پاک نے مقرر کیا تھا اور آپ نے اپنے والد ماجد کی مزار شریف پر تشریف لے جاتے تھے اور کل شریف کی تقریبات میں شرکت فرماتے تھے۔ آپ بعد اختتام کل شریف عوام الناس کو شیرینی اور چادر تقسیم کراتے تھے اور فقراء وارثے کو احرام شریف تقسیم کراتے تھے۔ حضرت جنگلی شاہ وارثی نے حضرت حافظ حکیم سید قربان علی شاہ علیہ الرحمہ کی شان میں یہ کلام نظم کیا ہے۔ خدا نے کیا تھا اسے بامراد قرآن اور حدیث اور اس کو دونوں تھے یاد، تھا عالم و فاضل فقیہ و طبیب، جمع علم اس کو ہوئے تھے نصیب، اور انشاء میں تھا جواہر رقم، لکھے 7 طرحوں سے اس کا قلم، جو پہنچا وہاں پر یہ شعر الہ، انہوں نے کیا اس کا ظاہر گناہ، کیا ختم ایک دم میں قرآن کو، یہ ہوتی ہے طاقت کب انسان کو، جو ہے آخری لفظ قرآن میں ناس، اسی پر قطع ہوئے جملہ حواس، ادھر ختم قرآن ادھر وہ بھی ختم، کسی نے سنی ہوگی ایسی ختم۔ حضرت جنگلی شاہ وارثی نے حضور انور کے سلسلے میں منظوم کلام لکھا ہے جو گلزار وارث کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ان میں سے یہ چند کلام ہیں۔ یہ وہ ہے خدایا تیرا نور خاص، ہوا تھا محمد میں اس کا ظہور، یہاں پر جو وارث ہیں وارث علی، وہ منبع ہے راز خفی و جلی، کہ وارث علی نام ہے ایک فقیر، نہیں اس کا ثانی وہ ہے بے نظیر، حقیقت میں وارث علی سا نہیں، سنا ہے نہ ایسا نہ دیکھا کہیں، غلامی میں اپنے ہمیں لائیے، جو راہ حقیقت ہو دکھلائیے، تمنا ہے جنگلی کی ہر دم یہی، میرے دل کو مرشد کرے منجلی، صفائی قلب و ایسی کرے کہ کوئی کدورت نہ باقی رہے، نہ ہو فرق ہو آئینہ منہ بمنہ، و دیکھا کرے شاہ کو روبرو، سوا صورت شاہ دیکھوں نہ اور، نظر آئے دل میں کروں جب میں غور، کہ تم رہو شاغل و ذاکر مدام، تصور سے بس لیجیو اپنا کام، رہے شان مرشد سے شان الہ، نظر آتی ہے اس کو بے اشتباہ، یہ دونوں الف کی ہے شکل لا، یہی لفظ کلمے کی ہے ابتدا، وہ نقطہ ہوا دل سے جس وقت دور، معنی ایک ظاہر ہوا اس پر نور، گیا جب نکل درمیانی حجاب، تو مقصد میں اپنے ہوا کامیاب، یہی خاص توحید بار الہ، مٹے کوئی صورت سے نقطہ سیاہ۔ حضور
وارث العرص پنجتن پاک حافظ حاجی سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت سے دنیائے گیتی پر تشریف لائے۔ آپ نے بیعت و ہدایت کا سلسلہ بڑے پیمانے پر جاری کیا اور دنیا بھر میں سیر و سیاحت فرما کر رد ہدایت کا سلسلہ پھیلایا۔ آپ کے حلقہ مریدی میں کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، سکھ، پارسی داخل ہیں۔ ان میں جن کو آپ نے مستحق پایا ان کو اپنا نسبتی لباس بنام احرام شریف رنگین عطا فرمایا۔ ان سب کی ہدایت کے لیے آپ نے ارشاد تعلیم فرمائے جن سے آنے والی نسلیں تعلیم پاتی رہیں گی۔ حضور انور نے فرمایا جس کسی کو عشق ملا ہے، پنجتن پاک سے ملا ہے، اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ اور فرمایا خدا آسمان پر نہیں، ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا۔ آپ نے یہ سندیش دیا ہے جو رب ہے وہی رام ہے، اور یہ سندیش سب کا وارث ایک ہے۔ ان پر غور کرو اور ان کو سمجھو۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا نینو اقربو سمجھ چکے ہو کہ خدا سب میں موجود ہے، غور کرو اور یاد رکھو کہ اقرار و قبولیت کے 2 کلمے جو مرد و عورت کے مابین ہوتے ہیں، اس اقرار کا عورت اتنا اعتماد کرتی ہے، مرد 1000 کوس پر بھی سمندر کے پار ہوتا ہے تو بھی نہیں بھولتی، اور مرد بھی اپنی بیوی کو نہیں بھولتا، اس کی طرف دل لگا رہتا ہے، جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے۔ صرف چند الفاظ اقرار و قبولیت پر وہ عورت تمہاری کہلاتی ہے اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو۔ ایک ساتھ کے لیے تم دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے۔ پھر بھلا غور کرو کہ جس خدائے مختار کل نے بمصداق خلق آدم علی صورتہ ہی اپنی صورت پر تم کو بنایا، اور روز الازل الست بربکم کا خود اقرار کیا، اور تم نے بھی جواب میں بلا کہہ کر اقرار کیا۔ اب تم میں اس نسبت کے سوا جو حقیقی و پوشیدہ ہے، یعنی راز توحید، اس اقرار پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے، اور حاضر و غائب اس کو اپنا جانتی ہے۔ اور وارث پاک نے فرمایا کل بنی آدم کا شمار امت محمدی میں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور قرآن پاک پر صحائف آسمانی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے نہ کوئی
نبی ہوگا اور نہ کتاب نازل ہوگی، بس اگلی پچھلی سب امتوں کا شمار اس امت میں ہے، بجاوری ایک ہم سب پر یکساں ہیں، جو پیرو ہے وہ راہ پر ہیں، بقیہ منکر گمراہ، لیکن امت کی حیثیت سے سب ایک ہے، باغی رعایا بھی اسی بادشاہ کی کہلائے گی جس کی وہ ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا مشکل ہے کسی قدر سکوت کے بعد، فرما آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو، اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور معیت و اقربیت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جب معیت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گیا، یہی وجہ تکمیل ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں، اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ خدا کی آواز تھی، خدا کی آواز ہے، خدا کی آواز رہے گی۔ انہد نعت کا دھیان مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی، پارسی، سکھ وغیرہ مذہب و ملت میں جاری و ساری ہے۔ خسرو علیہ الرحمہ کی یہ نظم ہندی میں ملاحظہ ہو، ایک ہی بھور گوجا رسی دوجے گوہر گوہر ہوئے، تیجے شبد سنکا چوتھے گھنٹا ہوئے، چوتھے گھنٹا ہوئے، پانچویں ٹال جو باجے، چھٹے سو مرلی ناز، ساتویں بہیر جو گاجے، آٹھویں شبد مردنگ کا، نویں فقیری نال، دسویں گرجے سندھ سانس، خسرو نے کہہ دیں انہد باجے باجن لاگے، چور نگریا تج تج بھاگے، گرو نظام کی بھئی دہائی، خسرو نے انتر لولائی۔ حضور وارث پاک کے احرام پوش فقیر اوگھٹ شاہ وارثی نے یہ کہا ہے، اوگھٹ باجے رام کے باجن سن لو، سیس جھکاؤ، آسن مارو، شبد کو سادھو، من سے دھیان لگاؤ، کایا کی ممتا تجو اور اپنی سدھ بسراؤ، موہن مرلی آن سنائیں ایسا دھیان جماؤ۔ طریقہ وارثیہ کے بانی حضور سرکار وارث پاک ہے۔ طریقہ وارثیہ میں صورت پرستی ہے، تصور کے لیے ایک تصویر چاہیے، منزل تصور سے پہلے منزل محبت ہے۔ انسان، کائنات اور قرآن پاک میں تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی دھرم اور کسی دھرم گرنتھ کی نندا نہیں کرنی چاہیے۔ سرو دھرم کا آدھار آدھیاتم ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا محبت کرو، اور فرمایا محبت میں مر جاؤ، اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور فرمایا ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی، اور فرمایا مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب، اور جو قائم رہا وہ کامیاب ہوا۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔